انور صاحب نے ایک بڑے حساس موضوع کی جانب اشارہ کیا، اور جس وقت ہمنگ برڈ نے مجھے اپنے عزائم سے آگاہ کیا تو میرے ذہن میں بھی جو پہلی بات ابھری وہ یہ تھی کہ آج ہم وقت اور تاریخ کے ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ وہ نسل جس نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، جس نے پاکستان کی خاطر، اس سرزمین کی حصول کی خاطر لاکھوں قربانیاں دیکھیں، بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے دیکھا، بہنوں کے آنچل اجڑتے ہوئے دیکھے، ماؤں کی گودیں خالی ہوتی ہوئی دیکھیں، وہ نسل آہستہ آہستہ اب رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ اب نئی نسل اس کی جگہ لے رہی ہے، لیکن اس نئی نسل کو یہ پتہ نہیں کہ اس پاکستان کے حصول کی خاطر کتنی قربانیاں دی گئیں اور کس جد و جہد سے، کن مشکلات سے ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا۔ تو ہمنگ برڈ کا جو یہ خیال ہے، جو یہ تخیل ہے، جو یہ تصور ہے اور جو یہ کوشش ہے کہ وہ پاکستانی ٹیلنٹ کو سامنے لائیں، پاکستانی نوجوانوں کو انکریج کریں، ان کے لیے ایوارڈز کا بندوبست کیا جائے، ان کے لیے اس پلیٹ فارم کا بندوبست کیا جائے جہاں وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمنگ برڈ کو آپ کی ایک زبردست داد کی ضرورت ہے ان کے انکریجمنٹ کے لیے۔ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستانی جو یہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ سب ایک انگوٹھی میں نگینے کی طرح محسوس ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا کنٹریبیوشن ہے اور بڑا وائٹل امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے، اور بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ ڈیڈیکیشن اور ڈٹرمنیشن یہ ان کا موٹو رہا ہے، اور اسی لیے آج ماشاءاللہ سب اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں اور پاکستان کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پر اب جس اسپیکر کو میں دعوت دے رہا ہوں ان کا پاکستان پالیٹکس سے بڑا گہرا تعلق ہے، سینیٹر رہے، مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دیں، پاکستان کا پرچم سربلند رکھا، پاکستان کی آواز بن کر امریکہ میں موجود رہے، اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ آج اس تقریب میں موجود ہیں۔ تشریف لاتے ہیں جناب اکبر خواجہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمنگ برڈ جو ہماری ہوسٹ ہیں، اور خصوصاً عمر فاروق جان اور اکرم بٹ صاحب، ہماری چھوٹی بہن عائشہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ کہتے ہیں دیر از نو فری لنچ، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ بھی آنا ہے، پوڈیم پہ بھی۔ اب چونکہ میرا تعارف سیاست کے حوالے سے کرایا گیا، حالانکہ میں پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں لیکن واشنگٹن کی سیاست میں بالکل نہیں رہا، اور جب کاظمی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو ایک کامن چیز ہم میں تھی کہ ان کے بھی ہیرو ذوالفقار علی بھٹو تھے اور میرے بھی ذوالفقار علی بھٹو تھے اور ہیں، حالانکہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے مجھے کلیئرلی کہا میں پاکستانی پالیٹکس میں نہیں ہوں لیکن میں تو پیس میکر ہوں۔ کاظمی صاحب سے ملاقاتیں تو بہت ہوئی، آپ کو شاید پتہ ہو کہ میں اس شہر میں 83 میں آیا ایز اے ڈاکٹورل اسٹوڈنٹ ایٹ جارج واشنگٹن یونیورسٹی، پھر میں نے کچھ عرصہ پڑھایا GW میں، اور پھر میرا لمبا کیریئر رہا ورلڈ بینک کے ساتھ۔ اینی وے، یہ تو میں نے اس لیے اب ذکر کیا چونکہ آپ نے سیاست کے حوالے سے، اب چونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، ہمنگ برڈ کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں ایک شعر کا سہارا لیتا ہوں کہ تو جنت میرے خوابوں کی، تیری مٹی کے ہر ذرہ میں خوشبو نئے گلابوں کی، تو جنت میرے آبا کی، گلریز ہے تیرا ہر خوشہ، زرخیز ہے تیری ہر وادی، تو میرا شجر میں تیرا ثمر، تو میرا لہو میں تیرا لہو، جو تیرا عدو وہ میرا عدو، اے عرض وطن مجھے تیری قسم، جب تجھ کو ضرورت ہو میری، شمشیر بنے گا میرا قلم۔ ذوالفقار کاظمی صاحب کے بارے بتایا کہ جی ان کی تربیت اور ان کی کنٹریبیوشن اور سب کچھ، لیکن میں تو ایک چیز کہوں گا، جو کچھ ہے ان کی خداداد صلاحیتیں، گاڈ گفٹڈ ہے، یہ چیزیں سیکھی نہیں جاتی، یہ پڑھی نہیں جاتی، تجربہ ٹھیک ہے ایڈ ہوتا جاتا ہے لیکن یہ قدرت کا دین ہے، اور انہوں نے سیالکوٹ کی بھی بات کی تو مجھے تو یہ، اور تمغوں کی بات کی تو مجھے تو وہ یاد آ رہا تھا
کہ تیرے مکھڑے تے کالا کالا تلوے منڈا سیال کوٹیا. ابھی غلام نبی فائز صاحب بیٹھے تھے تو فائز صاحب سے میری پرانی ہے جان پہچان. یہ جب ٹیمپل یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ان کے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر اسماعیل فاروقی صاحب, وہ میرے بھی بہت اچھے جاننے والے تھے, لیکن چلے گئے ہیں فائز صاحب. اچھا اینی وے, جب میں انور اقبال کو دیکھتا ہوں اور فائز صاحب کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو جاوید اختر کی وہ نظم یاد آتی ہے. تو انور بھائی اگر اجازت ہو تو اسی کا سہارا لو. اچھا, یہ ہے تو جاوید اختر کا کلام پرانا, کشمیر پہ بڑا فٹ آتا ہے, تھوڑا بہت ہمارے ملک پہ بھی فٹ آتا ہے, اور اس کا ٹائٹل ہے نیا حکم نامہ. یہ اوپریسر اور اوپریسڈ کی زبان میں پہلی لینگویج ہے اوپریسر اور پھر اوپریسڈ کا ریبٹل, کہ کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں, آزاد شہری ہے, کسی کا حکم ہے ساری ہوائیں چلنے سے پہلے بتائیں کہ ان کی سمت کیا ہے, کدھر جا رہی ہیں. ہواؤں کو بتانا یہ بھی ہوگا چلیں گی جب تو کیا رفتار ہوگی, کہ آندھی کی اجازت اب نہیں ہے. ہماری ریت کی یہ فصیلیں, کاغذ کے یہ محل جو بن رہے ہیں, آندھی ہے پرانے ان کے دشمن, اور یہ سبھی جانتے ہیں. کسی کا حکم ہے دریا کی لہریں ذرا یہ سرکشی کم کر لیں, اپنی حد میں ٹھہریں. ابھرنا اور بکھرنا اور بکھر کر پھر ابھرنا, غلط ہے ان کا یہ ہنگامہ کرنا. یہ سب ہے وحشت کی علامت, بغاوت کی علامت. وحشت تو برداشت نہیں ہوگی, یہ بغاوت تو برداشت نہیں ہوگی. اگر لہروں کو ہے دریا میں رہنا تو ان کو ہوگا بس چپ چاپ بہنا. اور کسی کا حکم ہے اس گلستان میں بس ایک رنگ کے یہ پھول ہوں گے. کچھ افسر ہوں گے جو یہ طے کریں گے گلستان کس طرح کا بننا ہے کل کا. یقیناً پھول یک رنگی تو ہوں گے, مگر رنگ ہوگا کتنا گہرا کتنا ہلکا, یہ افسر طے کریں گے. اب ریبٹل ہے اس کا, کہ کوئی کسی کو یہ کیسے بتائے کہ گلستان میں کبھی بھی پھول یک رنگی نہیں ہوتے, کبھی ہو ہی نہیں سکتے, کہ ہر رنگ میں چھپ کے بہت سے رنگ رہتے ہیں. اور جنہوں نے پھول یک رنگی بنانا چاہے تھے ان کو ذرا دیکھو, جب ایک رنگ میں 100 رنگ ظاہر ہو گئے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں, کتنے تنگ رہتے ہیں. یہ فائز صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں نے کہا کہ فائز صاحب جب بھی میں دیکھتا ہوں مجھے کشمیر میں جاوید اختر کی یہ نظم یاد آتی ہے. اور اس کا آخری شعر ہے کہ کوئی کسی کو یہ کیسے بتائے کہ ہوائیں اور لہریں کب کسی کا حکم سنتی ہیں. ہوائیں حاکموں کی مٹھیوں میں, ہتھ کڑی میں, قید خانوں میں نہیں رکتی ہیں, اور لہریں جو روکی جاتی ہیں دریا جتنا بھی اوپر سکوں بےتاب ہوتا ہے, اور اس بےتابی کا اگلا قدم سیلاب ہوتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ, خصوصاً عمر فاروق اور ہمارے بھائی اکرم بٹ صاحب. میری بہت دعائیں آپ کی اس آرگنائزیشن کو, بہت ضرورت تھی اس کی. میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا, اور جن لوگوں کو آپ نے مدعو کیا یہ ساری ہماری کمیونٹی کی ریپرزنٹیٹیو ہیں. یقین کریں میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پالیٹکس کا اینگل دینے کا, اب چونکہ انہوں نے ذکر کر دیا تو میں نے کہا چلے اس حوالے سے. آپ کی آرگنائزیشن کے لیے بہت دعائیں. میں حاضر ہوں, میں پاکستانی پالیٹکس میں رہا ہوں لیکن میں نے واشنگٹن میں کبھی پالیٹکس نہیں کی. تو ایک دفعہ پھر اپنے میں دوست ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کو بہت دعاؤں کے ساتھ سلام بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں ہمنگ برڈ نے یقین کریں کمیونٹی کے ایک ایسے بندے کو چنا, اس آنر کیا اس شام کے لیے. میری دعائیں بہت بہت آپ کے ساتھ ہیں. کاظمی صاحب میں پتہ ہے کہ آپ نے ایک نئی آرگنائزیشن کے ساتھ الحاق کیا ہے, ڈسکور پاکستان. آئی ایم شیور آپ ان کے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوں گے. ایک اور بات میں بھول گیا جو انور اقبال صاحب نے کہی, ذوالفقار کاظمی صاحب کا وہ اینگل جو ان کی انوالومنٹ ہے انٹرفیتھ میں. ہماری پہلی ملاقات ایکچولی انٹرفیتھ اینگل سے ہوئی. انہوں نے ایک
رکھا ہوا تھا کوئی مباحثہ اسلام ان امریکہ پہ. انہوں نے مجھے دعوت دی, میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گا. پہلے ہماری ملاقات تھی لیکن ایکٹیولی مجھے نہیں پتا تھا یہ انٹرفیتھ میں انوالو ہے, اور میں کافی عرصے سے انوالو رہا ہوں. میں کوئی 2001 سے پریزیڈینشیل نیشنل پریئر بریکفسٹ میں انوالو رہا ہوں, اور ان کی اور جتنی بھی ہوتے ہیں کئی سیمینار ہوتے ہیں. طاہر صاحب تو ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں, خصوصاً ایکٹیو پالیٹکس. لیکن یہ بیک گراؤنڈ میں جو انٹرفیتھ ایکٹیویٹیز ہیں جوڈائزم میں, کرسچینٹی میں, اسلام میں, لیکن ماشاءاللہ جو ذوالفقار کاظمی صاحب کی کنٹریبیوشن ہے, تو میں تو ایک چھوٹا سا تنکا ہوں اس میں, تو بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ خوش رکھے آپ کو.